السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل بوائز آل گرلز، کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اب تک ہم نے اسلامیات کی بک میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 28 تک، یعنی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 28 تک ہم نے سبق پڑھا، اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی پڑھا ہم نے، اور ان کی تشریحات میں جتنے سوالات تھے ان کو بھی ہم نے حل کیا، ان کو ہم نے پڑھا بھی صحیح، لکھا بھی صحیح، اور اپنی کاپیز میں ان کو تحریر بھی کیا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے آیت نمبر 29 تا 37 تک ان آیات کا ترجمہ، اور ان آیات مبارکہ کے اندر 5 آیات مبارکہ کا ترجمہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں 5 آیات کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، اور اس میں جو بقیہ 4 آیات ہیں ان کا ترجمہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، اور تلاوت کے بعد پھر ہم ترجمے کی طرف آ جائیں گے، اور پھر ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ صحیح ہے؟ تو تمام جتنے بھی بوائز ہیں، گرلز ہیں، وہ ادب سے بیٹھ جائیں، اور جو بوائز ہیں وہ ٹوپی بھی لے لیں اور سیدھا ہو کے بیٹھ جائیں، اور گرلز اپنے سر پہ اسکارف لے لیں۔ اور یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے۔ قرآن پاک کا ہم جتنا ادب و احترام کریں کم ہے، اور قرآن پاک کو ادب سے پڑھنا چاہیے، اس لیے اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ہم قرآن پاک کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سبق کی طرف میں چلتا ہوں، اور سب سے پہلے اس کی تلاوت کریں گے، تلاوت کے بعد پھر ان کا ترجمہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسلامیات کی بک کا 21 پیج ہے، وہ آپ کھول لیں، اور اس میں ان آیات کا پہلی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو پیارے بچوں، ہم نے ان آیات مبارکہ کو پڑھا، ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، اور اب ہم ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، میرے ساتھ آپ ترجمہ پڑھیے گا، اور ترجمہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وائٹ بورڈ پر میں نے ترجمہ لکھ دیا ہے۔ ہر آیت کا ترجمہ اس کے سامنے لکھا ہوا ہے، آیت نمبر بھی میں نے لکھ دیا ہے،
اور ترجمے کی بھی ہیڈنگ دے دی ہے، اور نیچے آگے ہر آیت کا ترجمہ آپ کو صاف دکھ رہا ہوگا، نظر آ رہا ہوگا آپ کو، تو آپ توجہ سے میرے ساتھ ترجمہ پڑھیں۔ میں آپ کو 2-3 مرتبہ ترجمہ پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو صحیح سمجھ بھی آ جائے، نظر بھی آ جائے، اور آپ اس کو پڑھ بھی لیں۔ آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے، مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 29، اس کا ترجمہ یہ ہے، مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 30 کا ترجمہ یہ ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ یہ ہے، اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ آیت نمبر 33، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ تو پیارے بچوں، میں نے 5 آیات جو آپ کو تلاوت کی آپ کو پڑھائیں اور آپ نے میرے ساتھ پڑھی، اور پھر میں نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ان کا ترجمہ بھی کیا، اور آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھا، تو یہ سمجھ میں آ گیا۔ ایک مرتبہ میں دوبارہ یہ ترجمہ پڑھاتا ہوں تاکہ صحیح طریقے سے جو کمی رہ گئی ہے اس کو ہم پورا کر سکیں۔ آیت نمبر 29 کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مومنو اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے۔ یمکرو بک الذین کفروا، یمکرو کا معنی ہوتا ہے مکر کرنا، چال چلنا، اور کوئی ایسا فریب چلنا
جس سے دوسرے کو ورگلانے میں مدد مل سکے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے. کیا چال چل رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ تم کو قید کر دیں. لِيُثْبِتُوكَ، تم کو قید کر دیں. او یقتلوک، یا تمہیں مار ڈالیں، یا جان سے مار ڈالیں. او یخرجوک، یا وطن سے نکال دیں. تو آگے فرمایا وَيَمْكُرُونَ، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے، یعنی کافر لوگ تو ادھر تو وَيَمْكُرُونَ، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ادھر خدا چال چل رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. خیر الماکرین، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. آیت نمبر 31. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. قَالُوا، تو کہتے ہیں یہ کلام سمعنا، ہم نے سن لیا ہے. یہ کلام ہم نے سمعنا سن لیا ہے. لو نشاء لقلنا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا، تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا، اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں. لقلنا مثل ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ ہے ہی کیا؟ ان ھذا مطلب یہ کہ ایک حقیر سمجھتے ہوئے اور ایک کمتر سمجھتے ہوئے یہ اس طرح کا جواب دیتے تھے. اور یہ ہے ہی کیا؟ اساطیر الاولین، اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں. اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں. آیت نمبر 32. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا، إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے. هَذَا هُوَ الْحَقُّ، تیری طرف سے یہ برحق ہے. مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو کافر لوگ کیا کہتے تھے؟ اگر یہ برحق ہے قرآن پاک تو ہم پر فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً. فَأَمْطِرْ، امطر کا معنی ہوتا ہے برسانا. کیا برسانا؟ عَلَيْنَا حِجَارَةً، حِجَارَةً پتھر. تو آسمان سے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا. مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب. او ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو کافر لوگ ان کے اوپر جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یا اللہ، اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا آسمان سے، یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب ہے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور آیت نمبر 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور خدا ایسا نہ تھا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا. لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی تو نہیں ہے کہ اگر کافر لوگ عذاب مانگ رہے ہیں تو فوراً ان کے اوپر عذاب نازل کرے. یہ قانون قدرت کے خلاف ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو بھیجیں گے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر عذاب مانگے تو فوراً اس کو عذاب. یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، قدرت الہیہ کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں. یستغفرون، کہ وہ بخشش مانگیں، اور معذبہم، اور انہیں عذاب دے. تو پیارے بچوں، میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا کر، آیت نمبر کے ساتھ سمجھا کر، اور کون سا ترجمہ کون سے حرف کا ہو رہا ہے
کون سی آیت کا ترجمہ کیا ہے میں نے آپ کو سمجھایا بھی صحیح اور میں نے آپ کو ساتھ ہی ساتھ پڑھایا بھی صحیح، اور آپ نے یہ دیکھا کہ وائٹ بورڈ کے اوپر میں نے صاف ستھرا کر کے ترجمہ بھی لکھ دیا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آ جائے اور ترجمہ، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ کون سی آیت کا کیا ترجمہ کیا گیا ہے۔ وہ بھی میں نے آپ کو دوسری مرتبہ جب پڑھایا میں نے ہر آیت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا تاکہ آپ کو وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اپنے ترجمے کو اسی طرح پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمے کا بھی علم ہو جائے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کے تراجم سے، قرآن کے مفاہیم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیونکہ قرآن تو پوری امت کے لیے جو ہے نا کیا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے کیا ہے، قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ہم اللہ کے کلام کو جب پڑھیں گے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب اس کا ترجمے کو ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کے مفاہیم کو ہم سمجھیں گے، تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور قرآن اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا ہے ہمارے لیے۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق کے اندر ہم نے 5 آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 37 تک کا سبق تھا، لیکن ہم نے 5 آیات آج ترجمے کے ساتھ پڑھی اور تفصیل کے ساتھ پڑھی، ان کی تلاوت بھی کی، اور بقیہ اس سبق کی 4 آیات جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ سبق کے اندر ان کا ترجمہ پڑھیں گے اور تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح۔ اسی کے ساتھ میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔